میں اب انہی کا ترجمہ ان کو قرآن حکیم سے ریفرنسز پیش کرتا ہوں، اور وہ خود بھی پڑھ کے کنز الایمان میرا خیال ہے ہر جگہ موجود ہوتا ہے، وہ پڑھ لیں، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، اور یہ تو ایک عاشق رسول کا ترجمہ ہے بقول آپ کے، باقیوں کو تو آپ گستاخ سمجھتے ہیں، تو اس میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں۔ یہ مختار کل والا مسئلہ تو آپ کو پہلے ریفرنس میں ہی کلیئر ہو جائے گا۔ پہلا ریفرنس سورۃ الاعراف کی ہے، آیت نمبر 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں۔ یہ دے مختار کل کہتے ہیں نا، تو اعلیٰ حضرت خود ترجمہ یہ کر رہے ہیں، یہ میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، مجھے ان کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے عربی آتی ہے، میں اس کو فی البدی کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے ذہن سے ایک وہم نکالنے کے لیے، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے، یعنی جو اللہ چاہے گا نا وہی ہوگا۔ میں اپنی جان کا مختار کل نہیں ہوں تو کسی کا کیا، بات ہی ختم، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جان لیا کرتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، یوں تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا۔ ظاہر ہے کوئی بھی شخص اگر مستقبل میں ہونے والے واقعے کو پریڈکٹ کر لے تو وہ تو اپنے لیے بھلائیاں جمع کر سکتا ہے، وہ ان چیزوں کا اس کو خطرے کا پتہ چل جائے گا، وہ اس سے بچ جائے گا۔ کسی کا کاروبار ڈوبنے لگا تو وہ اس سے بچ جائے گا، فوراً اچھا ڈیسیژن لے لے گا کوئی ایسا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی، اگر میں غیب خود جان لیتا تو کبھی میرے پہ تکلیف نہ آتی۔ ظاہر ہے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ابھی آپ یہاں سے روڈ کراس کریں گے اتنے بجے تو ایک ٹرک آپ کو کچل دے گا، تو آپ تھوڑے دیر بات کر لیں گے، بلکہ پورا دن ادھر بیٹھے رہیں گے، اگلے دن جائیں گے۔ تو وہی بات ہے کہ اگر مجھے پتا ہو تو مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں ڈر سنانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں یا بات ماننے والے ہیں۔ میری ذمہ داری ہے اہل ایمان کو خوشخبری سنانا، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں انہیں آخرت کا ڈر سنانا۔ تو یہ بالکل واضح ہے۔ اچھا جی، دوسرا ریفرنس سورۃ الانعام کی ہے، آیت نمبر 50۔ یہ ہے جناب، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، یعنی میں نورانی مخلوق نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، انسان ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور انکھیارے یعنی دیکھنے والے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو بالکل واضح ہے کہ میں خود اس وحی کا پابند ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف کرتا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کو فالو کرنے والا ہوں۔ میں ایک ایک آیت پہ 10 منٹ بولوں تو پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا، میں صرف وہ آیات کور کر رہا ہوں۔ تیسرا ریفرنس ہے سورہ یونس۔ میں نے ان آیات کو ان کی سینسٹیوٹی کے اعتبار سے رکھا ہے اور ایک ترتیب دی ہے انٹلیکچوئل، الٹ اپ نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرٍ، تو وہ کہنے لگتے ہیں جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں، یعنی کافر، کہ اس کے سوا اور قرآن لے آئیے، غیر ھذا، اس قرآن کو چھوڑ کر، او بدلہ، یا اس قرآن کو بدل دیں، کیونکہ قرآن تو بہت سخت فتوے لگاتا ہے، کوئی میٹھی میٹھی باتیں لے کے آئے تو بڑی کڑوی باتیں ہیں۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، تم فرماؤ مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس کا تابع ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یعنی تم یہ فرما دو کہ اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، میں بھی، یہ بالفرض ہے، سمجھانے کے لیے، یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام کو نافرمانی کریں گے، یہ سمجھانے کے لیے۔
لیکن اعلیٰ حضرت نے دیکھے ترجمہ بڑا ایمانداری کے ساتھ کیا ہے۔ چوتھا ریفرنس سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 44 سے آن ورڈ، پارہ نمبر 29 کے اندر۔ جناب یہ میں نے اس لیے کنز الایمان رکھا ہے، حالانکہ مجھے اس میں تردد ہے کیونکہ مجھے وہ ترجمہ ورڈ بائی ورڈ پڑھنا پڑا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو بعد میں کوئی نہ شیطان وسوسہ نہ دلائے کہ اس نے خود ہی ترجمہ کر لیا۔ یہ دیکھیں جی، آیت نمبر ہے 44 سے 47۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے۔ کانٹیکسٹ چل رہا ہے کہ قرآن اللہ نے نازل کیا، اس سے پچھلی آیت ہے تنزیل من رب العالمین، قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے، یعنی نبی علیہ السلام اگر خود قرآن میں کوئی تبدیلی کر دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ان کی رگ دل کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو یہ کیا گستاخی کی اعلیٰ حضرت نے؟ ورڈ بائی ورڈ قرآن کا ترجمہ ہے۔ اب یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اب یہ تو نہیں علماء سے پوچھ کے چلنا ہے جی، علماء سے جا کے سیکھیں۔ اعلیٰ حضرت سے اچھا کون سا عالم ہوگا، انہوں نے ہماری نیٹو لینگویج میں کر دیا۔ تو صحابہ کرام تو پڑھے لکھے نہیں تھے، صرف ان کی زبان میں قرآن تھا تو انہوں نے سیکھ لیا۔ اب جب اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان لکھ دیا تو اب قرآن پریکٹیکلی ہماری زبان میں آ چکا ہے۔ ہم کیوں کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث عالم سے جا کے پڑھیں؟ ہم اعلیٰ حضرت سے ڈائریکٹ کیوں نہ پڑھیں؟ ہم اشرف تھانوی صاحب سے ڈائریکٹ کیوں نہ پڑھیں جنہوں نے خود ترجمے کیے ہماری نیٹو لینگویج میں؟ اردو تو اللہ کے فضل سے کئی علماء سے بہتر آتی ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گئے جی 4 ریفرنس۔ 5واں ہے سورہ بنی اسرائیل۔ یہ بہت سخت آیات ہے، یقین کریں میں جتنی بار پڑھتا ہوں اسے کانپ اٹھتا ہوں۔ بہرحال اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے الحمدللہ۔ آیت نمبر ہے 73 سے 75۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور وہ تو قریب تھا کہ اے نبی تمہیں کچھ لغزش دیتے ہماری وحی سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ تم ہماری طرف کچھ اور نسبت کر دو۔ یعنی کافر تلے ہوئے تھے کہ آپ قرآن کو بدل کے نہ کوئی اپنی طرف سے بات ڈال کے نہ تو کہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور ایسا ہوتا تو وہ تم کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور ایسا ہوتا تو ہم تم کو دونی عمر اور 2 چند موت کا مزہ چکھا دیتے، دوگنا عذاب دیتے، نعوذ باللہ۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی 2 نمبری نہیں کی، جو ترجمہ تھا۔ اور یہ سمجھیے گا کہ یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنا اختیار بتایا کہ مختار کل میں ہوں، نبی علیہ السلام کو وحی میں بدلنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں، جہاں نبی علیہ السلام اجتہاد کیا کرتے تھے، اللہ انڈورس کر دیتا تھا تو وہ آٹومیٹکلی وہی تصور ہوتا ہے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں سورۃ الانفال آپ پڑھ کے دیکھ لیں، 67 نمبر آنورڈ آیات، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں گرفت فرمائی، اور کئی ایک واقعات ہیں۔ تو عصمت انبیاء کو ہم مانتے ہیں، لیکن عصمت انبیاء جس طریقے سے قرآن و سنت میں آئی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے لیے آپ میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے عصمت انبیاء کا عقیدہ، انبیاء گناہ نہیں کرتے، یہ یوٹیوب پہ لکھیں تو انشاءاللہ کلپ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ 6 ریفرنس ہے سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک ہم نے ہر امت کی طرف کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت کی نفی کرنی ہے۔ اب یہ کوئی کریٹیکل بات نہیں تھی، اس لیے میں نے وہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ نہیں پڑھا اعلیٰ حضرت کا، اس میں تو کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہوگا، جہاں پر ضرورت ہے میں وہاں ضرور پڑھوں گا۔ 7واں ریفرنس، یعنی انبیاء کی بعثت کا مقصد بتا دیا گیا کہ انبیاء اپنے آپ کو منوانے نہیں آئے ہوتے، اللہ کو منوانے آتے ہیں۔
ہاں انبیاء کے ذریعے اللہ کو مانا جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی اس میں ہے۔ جو نبیوں کا دامن کرم چھوڑ کر اللہ تک پہنچے گا وہ گمراہی تک پہنچے گا۔ نبی علیہ السلام اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں اس اعتبار سے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی اس میں بھی دو ایکسٹریم رویے نہیں ہونے چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 اور 80، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقدمہ اس طرح کھول کے بیان کیا ہے کہ اس کے بعد کسی کی عقل میں کوئی نقص رہ جائے نا تو اس کا ہی قصور ہے، ادروائز کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، میں ورڈ بائی ورڈ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، کسی آدمی کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور پیغمبری دے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔ یعنی کوئی نبی یہ جرت بھی نہیں کرے گا کہ کہے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ۔ ولیکن ہاں کونوا ربانیین، وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور اس سے کہ تم درس دیتے ہو، ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا اللہ کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا ٹھہرا لو۔ ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا تمہیں وہ کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ واضح ہو گیا۔ انبیاء یہ نہیں کہتے کہ تم ہمارے نام کی نسبتیں لگاؤ، وہ کہتے ہیں اللہ والے بن جاؤ۔ اچھا، وہ اب یہ باتیں سنتے ہیں، کہتے ہیں یار باتیں تو ٹھیک ہے لیکن تو یہ وابیوں والی باتیں ہیں۔ ہاں کہتے ہیں، ہمیں کئی لوگ ملے، جیسے ہم جنگ جمل صفین نہروان پہ بخاری مسلم کی حدیثیں پیش کر کے مولا علی علیہ السلام کا دفاع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ تو شیعوں والی باتیں ہیں۔ تو کل کو آپ یہ کہیں گے داڑھی تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو سکھوں والی باتیں ہیں۔ آپ نے اپنا منہ چپیڑے مار کے سر کیوں کرنا ہے؟ بات کسی کے حق میں بھی جاتی ہو، آپ نے دیکھنا ہے کتاب و سنت کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے تو اس سے بھی بڑی بات کی ہے جو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 2311، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو وظیفہ دیا تھا آیت الکرسی کا، وہ بڑی لمبی حدیث ہے، اس کے اینڈ پہ آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دنوں سے جو تیرا مہمان تھا نا انسانی شکل میں، جانتے ہو کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ اب میں ایک مختصر سا سوال کروں گا کہ غوث تو جان لیتے ہیں، اور صحابہ کرام کے گھوڑوں کے قدموں کے ٹاپوں سے جو راکھ اڑ کے ان کے گھوڑے کے نتھنے میں بیٹھے اس کو کوئی غوث نہیں پہنچتا، غوث علم غیب جان لیتا ہے، حضرت ابو ہریرہ نہیں جان سکے۔ اور حضرت ابو ہریرہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے 2 پیالے لیے، وہ اس کو کہتے ہیں نا ایک ظاہری علم میں ایک باطنی نہیں ہے، تو یہ تو لو حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں۔ حالانکہ وہ نبی علیہ السلام نے آل امیہ کے ان لونڈوں کے نام بتائے تھے، وہ بھی بخاری میں آتا ہے، جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے، وہ علم لدنی نہیں تھا۔ چلو وہ بھی مان لو، تو حضرت ابو ہریرہ کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ جانتے ہو ابو ہریرہ کون کا؟ مجھے تو نہیں پتا۔ نبی علیہ السلام فرمایا وہ شیطان تھا، انسانی شکل میں آیا تھا، وہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے بات سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے رات کو بسترے پہ جاتے وقت، صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پہ ایک فرشتہ مامور کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو شیطان بھی سچی بات کرے نا تو آپ نے لے لینی ہے۔ اگر کوئی آپ کو گورا کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ ہے، تو آپ کہیں گے نہیں تو کافر ہے، تیرے پاس تو ڈگری نہیں عالم والی، لہذا تو نے آیت بھی پیش کی، میں نے آیت بھی نہیں ماننی، تو تسی گئے ایمان تو ہی تمہاری ڈگری فارغ، اپنی ڈگری فارغ ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام تو سب کو ڈگری دے گئے ہیں، صحیح بخاری میں بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو۔ خیر یہ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا، اس میں پھر میں علماء کرائم یعنی مجرم علماء اور بزرگان بے دین کی بات نہیں کر رہا، بزرگان بے دین ان کی کلاس لینا شروع کر دوں گا، اس لیے اس ٹاپک کو رہنے دیں۔ اچھا جی، 8واں آخری ریفرنس اس ٹاپک پہ، اب چونکہ یہ قرآن سے، ویسے میں حدیثیں بے شمار مجھے یاد ہیں بخاری مسلم کی، یہ مختار کل والے ایشو پہ، لیکن وہاں جانے کی ضرورت نہیں، جو مقدمہ قرآن سے کلیئر ہو رہا ہے تو وہ تو بڑی چیز ہے۔
8واں ریفرنس ہے، یہ میں نے اینڈ پہ رکھا تھا تاکہ ہضم ہو جائے اتنی ساری باتیں سن کے، اب یہ آپ کو ہضم ہو جائے گا۔ میں نے اس کی سینسٹیوٹی کا خیال رکھتے ہوئے نا جتنی کوئی سینسٹیو آیت تھی نا اسی ترتیب میں اسے اینڈ پہ لے گیا ہوں۔ تو یہ ہے سورہ الشورى، پارہ نمبر ہے 25، اور بالکل سورہ الشورى اینڈ ہو رہی ہے اس کے اوپر، آیت نمبر ہے 51 اور 52۔ اس میں بالکل عقیدہ کلیئر ہو جائے گا، اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے حوالے سے، جنرل نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے حوالے سے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب، اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ بشر پردہ عظمت کے ادھر ہو، او یرسل رسولا، یا کوئی فرشتہ بھیجے۔ یعنی اللہ طرف ہمارا کسی انسان کی شان نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، ہاں جو پیغمبر ہیں ان کے ساتھ اس موڈ میں گفتگو ہوگی، یا اللہ اس سے کلام کرے گا، یا دل میں خفیہ بات ڈال دے گا، یا پردے میں گفتگو کرے گا، یا فرشتہ بھیجے گا۔ فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، اس کے حکم سے اسے وحی کرے جو چاہے۔ إِنَّهُ عَلِيٌّ حکیم، بے شک وہ بلندی اور حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی، یعنی نبی علیہ السلام کو، روحًا من امرنا، ایک جاں فضا چیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ایک مخلوق ہے، روح جو ہمارے اندر موجود ہے، اور ایک ہے روح قدس جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور ایک ہے اللہ کا کلام جو اللہ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ بھی روح ہے۔ دیکھیں اللہ کا جو کلام ہے وہ بھی روح، لیکن وہ اس کی صفت، لانے والا مخلوق روح جبرائیل، اور جس کے دل پر اتاری گئی اس کے بھی وہ روح پر اتاری گئی، وہ بھی مخلوق۔ سبحان اللہ۔ ما کنت تدری الکتاب ولا الایمان، اپنے حکم سے اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل، یعنی قرآن کے نزول سے پہلے آپ قرآن کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ تو یہ جو میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ جی آپ کا نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا جی نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے؟ نہیں وہ تو بعض کہتے ہیں 40 سال بعد۔ میں نے کہا ہاں مبعوث وہ جب اللہ چاہے گا پنگھوڑے میں مبعوث کر دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، 40 سال بعد کرے، بہرحال جب وہ مبعوث ہوگا اسی وقت اسے معلوم چلے گا۔ کہتے ہیں ثبوت، میں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، میں نے یہی مقام ان کو پڑھ کے بتایا، خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا اس میں واضح الفاظ ہے کہ تم قرآن کو نہیں جانتے تھے۔ اگر نبی علیہ السلام کو خود پتا ہوتا اس طریقے سے جس طرح یہ کہتے ہیں تو آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ تو بل کتاب ولا الایمان، اب ایمان کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے ایمان نہیں کیا، احکام شرع کی تفصیل کر دیا۔ حالانکہ ایمان بھی ترجمہ ہو سکتا تھا کہ بیسک ایمان ہوتا ہے، اس کو اعلیٰ درجے تک پھر وحی کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، وہی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اعلیٰ کمال تک پہنچا دیا۔ وہ نعوذ باللہ گمراہ کا ترجمہ نہیں ادھر کرنا، ادھر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے۔ مولانا مودودی نے بھی بہت اچھا ترجمہ کیا ہے کہ اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اعلیٰ منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اسے نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو۔ یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ نبی علیہ السلام اب اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔